پہلے آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھیے، اس کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کہیں پہ لکھا ہوا ثابت ہے کہ حضور کا یہ مفہوم مراد یہ اپنی اختراع ہے؟ ایک طبقہ اپنی اختراع لیتا ہے، دوسرا طبقہ مولا کے معنی کا اپنا مفہوم لیتا ہے، تیسرا اپنا مفہوم لیتا ہے۔ یہ موم کی ناک ہے، جس طرح مرضی موڑ، لہٰذا حضور نے چونکہ مولا کا لفظ بولا، لہٰذا حضرت علی کو مولا کہنا خود رسول اللہ کی سنت ہے اور نص سے حدیث سے ثابت، لہٰذا مفہوم میں نہ جائیے اس کا کیا مفہوم تھا۔ تو لہٰذا ہم میں سے ہر طبقے نے، وہ بریلوی ہو، وہ دیوبندی ہو، وہ شیعہ ہو، وہ اہل حدیث ہو، ہر طبقے نے اپنے طبقے کے پیراڈائم کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآنی آیات اور احادیث صحیح دونوں کا مفہوم متعین کر کے رکھا ہے اور اپنے طبقات میں وہی مفہوم سمجھاتے پڑھاتے ہیں۔ ان کی اس گفتگو پر میرا پہلا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مولا کے لفظ کو لے لیں اور معنی کو چھوڑ دیں، یعنی انسان بغیر سوچے سمجھے فقط الفاظ کو دہراتا رہے اور کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے بقول ان کے۔ تو یہ آپ لوگوں کو کس جہالت کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ لفظ لے لو اور معنی اور مفہوم کو چھوڑ دو، اور یہ بات بالکل لغو اور عبث ہے اور خلاف قرآن بھی ہے، کیونکہ ہمیں قرآن حکیم تو تدبر کرنے کا حکم دے رہا، اور تدبر مفہوم اور معنی کو سمجھے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن صرف الفاظ دہرانے کا نہیں بلکہ سوچنے، سمجھنے اور تعقل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہاں پر ایک میں مثال دوں، جیسے لفظ ہے خاتم النبیین، قرآن حکیم نے بھی اس لفظ کو استعمال کیا ہے، تو اگر ہم صرف اس لفظ کو دہراتے رہیں اور مفہوم اور معنی کو چھوڑ دیں تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اس کا معنی ہے صرف لفظ نہیں، لفظ کے ساتھ ساتھ مفہوم اور معنی کا بھی جاننا انتہائی ضروری ہے۔ دوسرا، انہوں نے حدیث رسول جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اس کے متعلق انہوں نے یہ کہا کہ یہ کہیں نہیں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا سے کیا مراد لیا تھا، اور بقول ان کے کہ ہر کسی نے اپنے اپنے حساب سے مولا کے معنی اختراع کر لی، اور بقول ان کے کہ بھئی یہ تو موم کی ناک ہے، جدھر چاہو موڑ دو۔ تو جناب میں ان مولانا صاحب کی خدمت میں اور اپنے تمام برادران اہل سنت کی خدمت میں عرض کروں کہ مولا کے معنی خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث غدیر میں بیان فرما دیے ہیں۔ نص حدیث میں خود مولا کا مفہوم موجود ہے۔ مولا کے معنی ہم نے اختراع نہیں کیے، ہم نے اپنی طرف سے نہیں بنائے کہ بقول ان کے کہ موم کی ناک ہے جدھر چاہو موڑ دو۔ کچھ خیال کریں، حدیث رسول موم کی ناک نہیں ہے۔ اس طرح کے جملے کہہ کر حدیث رسول اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین نہ کریں۔ ہاں، نص حدیث سے ہٹ کر جنہوں نے مولا کے معنی نکالے ہیں انہوں نے یقیناً اپنی طرف سے اختراع کی، لیکن اس فہرست میں آپ شیعان اہل بیت کا نام نہ لیں، کیونکہ آپ نے یہاں پر شیعوں کو مخاطب کیا ہے، شیعان اہل بیت کا نام لیا ہے، اس لیے یہاں پر ہم آپ کو جواب دے رہے ہیں، کیونکہ مولا کا مفہوم نص سے، پیغمبر سے، خود حدیث کے ٹیکسٹ سے ہم لیتے ہیں، اس بات کو ذہن میں۔ اور مولا کا مفہوم جو ہم لیتے ہیں پیغمبر نے خود حدیث غدیر میں اسے بیان فرمایا ہے، اور آپ کی یعنی اہل سنت کی معتبر مستند کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ وہ حدیث غدیر موجود ہے کہ جس میں مولا کا مفہوم بھی موجود ہے جو پیغمبر نے بیان فرمایا، تو کہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلا حوالہ میں یہاں پر دوں، صحیح سنن ابن ماجہ شیخ البانی۔ یہ دیکھیے پوری حدیث کا ٹیکسٹ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، کیا الفاظ ہیں؟ فَأَخَذَ بِيَدِ علی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ بلند کیا، اور اس کے بعد فقال، پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، أَلَسْتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ، سوال کیا، تمام مسلمانوں سے سوال کیا، تمام صحابہ اکرام سے سوال کہ کیا میں تمہارے اوپر، تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا ہوں؟ الست اولا بکل مؤمن من نفسه، کیا میں ہر مومن پر حق تصرف نہیں رکھتا؟ کیا میں تمہارا سرپرست نہیں ہوں؟ قالوا بلا، جب سب نے اقرار کیا ہاں یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق تصرف رکھتے ہیں، جب سب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کروا لیا، پھر مولا علی کے ہاتھ کو بلند کیا اور فرمایا فَهَذَا وَلِيُّ مَنْ
انا مولا فہذا ولی. اس میں جو فا ہے یہ فائے تفریح ہے نحوی ترکیب کے حساب سے، جس کا معنی یہ ہے کہ جو مفہوم فا سے پہلے والے جملے میں بیان ہو رہا ہے وہی مفہوم فا کے بعد والے جملے میں بیان ہوگا. فائے تفریح کے معنی اہل علم جانتے ہیں، جسے کہتے ہیں لائک وائز، جس کا معنی ہوتا ہے سیم ایز، جس کا معنی ہے ان دا سیم وے، ان دا سیم مینر، جس کو آپ اردو میں کہیں گے اسی طرح سے. یعنی جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت سے سوال کیا کہ کیا میں تمہارا سرپرست نہیں ہوں، جب سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، تو پھر آپ نے فرمایا فہذا ولی من انا مولا ہو، بس جس طرح سے میں تمہارا سرپرست ہوں اسی طرح سے علی تمہارے سرپرست، جس طرح سے میں تمہارا حاکم ہوں اسی طرح سے علی تمہارے حاکم ہے، جس طرح سے میں تم پر اولویت رکھتا ہوں اسی طرح سے علی بن ابی طالب تم پر اولویت جس طرح سے میں رسول تمہارے نفسوں پر صاحب تصرف ہوں اسی طرح سے علی تمہارے نفسوں پر صاحب تصرف ہے. تو یہ معنی جو ہے ہم نے اختراع نہیں کیے ہیں بلکہ پیغمبر اکرم نے خود بیان کیے ہیں، اور حدیث غدیر اسی طرح سے اہل سنت کی معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ بیان ہوئی ہے، تواتر ہے اس کے اوپر. یعنی عجیب سی بات ہے کہ جہاں فضائل علی کی بات ہو یا آپ حدیث کو جو ہے وہ ضعیف قرار دے دیں، اور اگر حدیث کو ماننا مجبوری بن جائے تو پھر آپ کہیں صاحب یہ معنی مراد نہیں ہے وہ معنی مراد ہے. معنی کی مراد اور قرینہ تو آپ اس وقت لیں گے نا کہ جب پیغمبر نے خود معنی بیان نہ کیے ہوں. جب پیغمبر اکرم نے خود معنی بیان کر دیے حدیث میں تو پھر اب دائیں بائیں جانے کا جو ہے وہ کیا سوال ہے. دوسری اہل سنت کی معتبر کتابوں میں آپ دیکھیے کہ وہاں پہ بھی جو حدیث غدیر ہے تو مولا علی کو دوست نہیں بلکہ سرپرست اور صاحب تصرف کے معنی میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کہا ہے. البدایہ و نہایہ دیکھ لیجیے، ابن کثیر کی 5ویں جلد ہے، وہاں پر بھی یہی موجود ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا میں ہر مومن پر حق تصرف نہیں رکھتا ہوں؟ اس کے بعد ارشاد فرمایا فہذا ولی من انا مولا ہو. یہاں بھی دیکھیے آپ کو ٹیکسٹ نظر آ رہا ہے، یہاں بھی یہی کہا کہ جس طرح سے میں تم پر حق تصرف رکھتا ہوں اسی طرح سے علی تمہارے اوپر حق تصرف رکھتے ہیں. مسند احمد ابن حنبل کو دیکھ لیجیے، شعیب ارناؤت، یہی آپ کو حدیث ملے گی. اس کے بعد میں حوالہ دوں اتحاف الخیرات المہرہ شیخ بصیری کی 7ویں جلد ہے، صفحہ 210 ہے، یہی آپ کو حدیث کا ٹیکسٹ ملے گا. سلسلۃ الاحادیث صحیحہ شیخ البانی کی دیکھ لیجئے، 4 جلد ہے، صفحہ 221 ہے، یہی ٹیکسٹ آپ کو ملے گا. المطالب العالی ابن حجر عسقلانی کی دیکھ لیجئے، 1 جلد ہے، صفحہ 142 ہے، یہی ٹیکسٹ آپ کو ملے گا. جتنے حوالے دیکھتے چلے جائیں، اور یہ سب میں اہل سنت کی کتابوں کی بات کر رہا ہوں، مولا کے معنی خود نص حدیث میں موجود ہیں جو سرپرست اور حاکم کے معنی میں ہیں، اولاد تصرف کے معنی میں ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر خلیفہ بلا فصل کے جو ہے وہ اور کیا معنی ہوتے ہیں پھر؟ یعنی حدیث غدیر جو اہل سنت کی یہاں تواتر سے آئی ہے، اس حدیث کا متن، اس حدیث کا ٹیکسٹ جو ہے ان دلائل میں سے ایک ہے جس سے مولا علی علیہ السلام کا حکم خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بلا فصل ہونا ثابت ہے. اب اگر آپ کو نہیں ماننا مولا علی کی فضیلت کو تو آپ نہ مانیے، لیکن آپ یہ نہ کہیے کہ شیعوں نے معنی اختراع کیے ہیں. ہم نے معنی اختراع نہیں کیے ہیں، دوسروں کے لیے یہ بات آپ کہیے، ہمارے لیے یہ نہ کہیے، کیونکہ ہم مولا علی کو جو مولا مان رہے ہیں وہ نص حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانتے ہیں، اور وہ معنی سرپرست کے معنی میں ہے، وہ مولا اولویت کے معنی میں ہے، وہ مولا حاکمیت کے معنی میں ہے، وہ مولا اولا بالتصرف کے معنی میں ہے، کہ جس سے مولا علی علیہ السلام کا خلیفہ بلا فصل ہونا ثابت ہے. اور یہ بھی روایات موجود ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی میرے خلیفہ ہیں، من بعدی میرے بعد. آپ دیکھیے کہ حوالے موجود ہیں کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ علی میرے بعد میرے خلیفہ ہیں. یہ نہیں کہا کہ فلاں فلاں کے بعد علی خلیفہ ہیں. یہ بھی دلیل ہے مولا علی علیہ السلام کے خلیفہ بلا فصل ہونے. اللہم صل علی